بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ میری اداکاری فلاپ ہو سکتی تھی اور میرے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کے باوجود ناصر عظیم کی شخصیت بے نقاب ہو سکتی تھی۔ شاہ عالم بننا کتنا مشکل بلکہ ناممکن ہوگا، اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا جب میرے لیے واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ ایک غلطی میں کر چکا تھا، اسے غلطی سمجھنا بھی غلط تھا۔ میں نے اپنا دفاع کیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو پرنس اغوا کرانے کے بعد میرے ساتھ مزید ذلت آمیز سلوک کرتا۔ شاہ عالم مارشل آرٹ سے ناواقف تھا اور میں نے پرنس کے سامنے اس کا بہترین مظاہرہ کیا تھا۔ کلاشنکوف اور سائلنسر والے آٹومیٹک ریوالورز، سب مشین گن اور دستی بموں کی لڑائی کا زمانہ تھا۔ میرے مارشل آرٹ کی مہارت سے پرنس جیسے لوگ خوفزدہ ہونے والے نہیں تھے۔ بے خبری میں بابر اور ایک سیکیورٹی گارڈ مار کھا گئے تھے، مگر آج کے بعد خالی ہاتھ میرے سامنے آنے کی غلطی کوئی نہیں دہرائے گا۔ خیر یوں ہے تو پھر یوں ہی صحیح، آتشی اسلحہ میں بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ پھر یہ مقابلہ برابر کا ہوگا، مگر خالی ہاتھوں سے مقابلہ کرنے کی اضافی صلاحیت صرف میرے پاس ہوگی۔ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ 10 منٹ بعد پرنس نے میرے کسی خیال سے سر اٹھا کے اچانک مجھ سے پوچھ لیا، یہ مارشل آرٹ کب سیکھا تم نے؟ میں نے عاجزانہ بے نیازی سے کہا، بس سیکھ لیا، تھوڑا بہت شوق میں۔ تھوڑا بہت تمہارے سامنے کوئی بلیک بیلٹ نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے کہا، مجھے ایسی غلط فہمی میں مبتلا مت کرو جو مجھے مروا دے۔ میں نے کہا، بہت عرصے میں آتی ہے یہ مہارت؟ ہاں، میں شوقیہ سیکھ رہا تھا ایک جاپانی سے۔ 2 سال ہو گئے، وہ گھر آتا تھا مجھے پریکٹس کرانے کے لیے۔ کمال ہے، نہ کسی نے دیکھا نہ تم نے کسی کو بتایا۔ ہر بات ہر شخص کو کیسے بتائی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا، تم بھی بہت کچھ کرتے ہوگے جس کا کسی کو علم نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے عثمان کو فون کر دیا تھا کہ شاہ عالم کی خواہش کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب مل کر بیٹھ جائیں اور تمام معاملہ طے کر لیں۔ خود عثمان یہی چاہتا تھا۔ وہ ہمارے لیے چشم برا تھا اور اپنی کوٹھی کے گیٹ پر موجود تھا۔ وہ چھوٹے قد کا گول مٹول آدمی تھا جس کو بے وجہ ہنسنے کی عادت تھی۔ اس کی دوسری عادتوں کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ آئیے حضور، وہ ہنسا، دیکھو جی، ہم آپ کے انتظار میں سوکھ رہے ہیں، آدھی رات کے وقت بھی۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ تم تو ایسے سوکھ گئے ہو یار کہ آم کے آمچور بن گئے ہو۔ تجھے آج فرصت ملی تو میں نے سوچا کہ خادم سے اور تم سے بات کر لوں، حساب ہو جائے۔ دیکھو جی، وہ کس نے کہا ہے حساب دوستاں درے دل؟ وہ ہنسا۔ پرنس کا موڈ خراب تھا۔ بھول جاؤ دوستی کو بھی اور کاروبار کو بھی۔ یار شہزادے، تم ابھی تک ناراض ہو؟ ہم نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ وہ بولا اور پھر ہنس پڑا۔ اکیلے بات کرنے سے اچھا ہے مل کے بات کر لیں۔ وہ کیا ہے، ہم بھی ہیں تم بھی ہو، آمنے سامنے۔ میں شاہ جی کی بات کر رہا تھا۔ یہ الگ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ہم سے بھی اور ہمارے بزنس سے بھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ چھوڑو جی، مذاق کی عادت ہے ان کی، آؤ اندر آؤ۔ میں نے کہا، عثمان تم ہمارے ساتھ چلو، ہم کہیں اور بیٹھ کے بات کریں گے، نہ میرا گھر، نہ پرنس کا اور نہ تمہارا۔ وہ فوراً مان گیا۔ او جی، دل کرے تو مال روڈ کے بیچ میں بیٹھ کے بات کرو، بادشاہی مسجد کے مینار پر چلو۔ میں نے کہا، ہالیڈے ان چلتے ہیں، لیکن پہلے میں رکشی کو بتا دوں۔ پرنس نے حیرانی اور طنز سے کہا، بڑی تبدیلی آ گئی ہے شاہ جی میں، بیوی سے کچھ زیادہ ہی ڈرنے لگے ہیں۔ ہر شریف آدمی خدا کے بعد بیوی سے ڈرتا ہے۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور چند قدم دور چلا گیا۔ عثمان کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ دیکھو جی، رب کی قدرت، مسٹر شاہ بھی شریف آدمی ہو گئے، قیامت کی نشانیاں ہیں سب۔ میں نے رئیس کا نمبر ملایا تو وہ خفا ہونے لگا۔ ابے یار، تو آدمی ہے کہ بھوت کہاں غائب ہو گیا تھا؟ میں نے کہا، میں کہاں جا سکتا ہوں یار، میں کب سے تجھے فون کر رہا ہوں۔ وہ تیری گھر والی مجھے 2 بار ڈانٹ چکی ہے، ساری نشے میں ہے۔ وہ بولا،
یار نیند میں ہوگی۔ میں نے کہا پیارے اب ایسے بھی نہیں ہیں ہم کہ کوئی نشے میں بول رہا ہے یا نیند میں، یہ بھی نہ پہچانے۔ ابے ہم تو فون پر آواز سن کے بتا دیں کہ دیسی پی ہے یا ولائتی، اور ولائتی کون سی۔ اچھا یہ بکواس بند کر، تو نے وہ کام کر دیا؟ کر دیا یار، ابھی تو آیا ہوں واپس لوٹ کے۔ تیری بھابھی بہت خفا ہو رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے تجھے بھی اور مجھے بھی، میں سن رہا ہوں سب۔ میں نے کہا یار اسے سنانا کیا مشکل ہے تیرے لیے، وہ ایسی روز آتی ہیں اور جاتی ہیں، لیکن تیری میری دوستی آنی جانی چیز نہیں ہے، یہ تو قسم اللہ کی سچ ہے۔ وہ فوراً جذباتی ہو گیا۔ اسی لیے میں ایک تکلیف دے رہا ہوں تجھے، میں نے عیاری سے کہا۔ وہ چلانے لگا، اس وقت آدھی رات کے بعد تکلیف؟ ابے لعنت اس دوستی پر، باڑ میں جا تو۔ میں نے کہا دیکھ رئیس مجھے تیری قسم ہے۔ ابے یہ حرامی پن ہے، تو اپنی قسم دیتا ہے، قسم اللہ کی اپن کسی سالے کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوتے، مگر تو ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ بول کیا کام ہے؟ میں نے اسے اشرف کی کوٹھی کا پتہ سمجھایا۔ اس وقت میں یہاں ہوں، یہاں سے ہم جائیں گے ہالیڈے ان کی طرف، 15-20 منٹ کا راستہ ہے۔ 5 منٹ بعد تو مجھے فون کر، اور میں کچھ بھی کہوں تو بس سنتا رہ، باقی ختم کرتے ہی میں اپنی گاڑی میں اپنے گھر جاؤں گا۔ گاڑی میں ایک ڈرائیور ہے اور 2 مہمان ہیں، پھر گاڑی انہیں واپس یہاں لائے گی۔ پہلے ایک کو اس کے گھر چھوڑے گی اور پھر دوسرے کو، مگر میرے اتر جانے کے بعد تو اس گاڑی کو کسی بھی جگہ روک لے، میرے گھر سے کافی فاصلے پر۔ یہ کام تو آسانی سے کر سکتا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اچھا لیکچر مت دے، میرا کام مجھ پر چھوڑ دے، یہ بتا اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ بولا ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جا، آج کی رات مہمان بنا کے رکھ، انہیں پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے بارے میں کل تفصیل سے بتاؤں گا، کل صبح، بس 1 گھنٹے کا کام ہے۔ ابے 1 گھنٹے میں تو صبح ہو جائے گی، قسم اللہ کی رات ضائع گئی آج کی۔ تو چپ کر الو کی پٹھی، کیا بولے جا رہی ہے؟ اتنی دیر سے کان الگ خراب کر دیے ہیں، دماغ الگ خراب کر دیا۔ یار کی یاری چھوڑ دوں قسم اللہ کی، تیرے جیسی 101 اپنے یار کی جوتی کے برابر نہیں۔ باقی باتیں اس نے اپنی تازہ ترین محبوبہ اور منگیتر سے کچھ کہی تھیں جو ہماری گفتگو کے دوران میں مسلسل بول رہی تھی، اور رئیس جیسے عاشق سے زیادہ اس کے دوستوں کو برا بھلا کہنے میں مصروف تھی۔ یہ اس کی 13ویں منگنی تھی۔ 13 کا عدد ہی منحوس ہوتا ہے، لیکن منگیتر نمبر 11، 12 اور اس سے پہلے ہر صحت مند اور جاندار حسینہ کون سی مبارک تھی۔ اس نے شادی کی منزل آنے سے پہلے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ خادم عرف پرنس کی نظر مجھ پر تھی، بالکل اسی طرح جیسے میری اس پر۔ وہ میری باتیں سننا چاہتا تھا، مگر عثمان نے اسے اپنی باتوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، اس کی آواز پتلی مگر تیز تھی، ایسے ہی اس کی ہنسی تھی جو باتوں کے درمیانی وقفے میں یوں سنائی دیتی تھی جیسے آندھی اور بارش کے شور میں بادلوں کی گرج۔ خود میں بھی آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا، اور ایک کان میں نے رئیس کی باتوں کے لیے وقف کر دیا تھا تو دوسرے سے عثمان کی آواز کا سگنل ریسیو کر رہا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی شک ہوتا کہ پرنس اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے حیرتناک اور دردناک واقعات سنا کے خبردار کرنا چاہتا ہے تو میں فوراً اپنا پلان بدل دیتا۔ پھر رئیس یہاں پہنچتا تو اسے کچھ نہ کرنا پڑتا، وہ اپنی گاڑی میرے حوالے کرتا اور میری گاڑی لے جاتا۔ اس میں لاش کی طرح بے ہوش پڑے ہوئے 3 افراد کی آنکھ رئیس کے مہمان خانے میں کھلتی۔ میں نے کہا سوری فرینڈ، رکشی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نے ڈاکٹر کو بھیج دیا ہے، لیکن میں بھی زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتا۔ عثمان ہنسا، دیکھو جی چنگا بھلا بندہ کیسے اچانک شوہر ہو جاتا ہے، اس نے تعزیتی لہجے میں کہا۔ ٹائیگر اپنے باس کی وجہ سے بھی خاموش تھا اور مزید بے عزتی کے خوف سے بھی، مگر اس کی صورت سے صاف ظاہر تھا کہ اندر ہی اندر وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا ہے، اور شاید اپنے باس کے بزدلانہ رویے سے بھی ناخوش ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ آج کا بدلہ کل کیسے لیا جائے۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی کہ بابر کے علاوہ ایک مسلح گارڈ بھی کچھ نہیں کر سکا، جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف جیسا مہلک اور مؤثر ہتھیار تھا۔ چھلنی کیوں نہیں کر دیا اس نے مجھے آخر
واقعی پرنس کی ایک معمولی سیاستداں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ وہ گاڑی چلاتا رہا اور ہم تینوں نے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھتے ہی کاروباری رشتوں کے مستقبل میں بحث شروع کر دی۔ میں نے اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ میں ان کے کاروبار سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ عثمان نے کہا، دیکھو جی، کوئی بات ہے تو بتاؤ ہمیں، ایسے کھڑے کھڑے 3 لفظوں میں طلاق دینے کی وجہ؟ میں نے کہا، وجہ بتانا ضروری تو نہیں مگر صاف بات ہے، اب میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، سارا رسک تو ہمارا ہے۔ پرنس بولا، اس تعلق میں بھی تو رسک ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے سیاسی مستقبل کی فکر ہے۔ دیکھو جی، سیاست کی گاڑی بھی چلتی تو دولت کے پہیوں پر ہے، لٹانے کو مال نہ ہو لیڈر کے پاس تو اس کا ساتھ کون دے گا، نعرے لگانے والے ہوں یا پیسہ لگانے والے؟ میں نے کہا، اس کی فکر تم مت کرو، 50 سال ہونے والے ہیں، ووٹر ابھی تک انہی نعروں اور جھوٹے وعدوں پر ساتھ دے رہے ہیں لیڈروں کا یا نہیں؟ پرنس بولا، میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ ناممکن ہوگا ان کے لیے۔ میں نے گررا کے کہا، مجھے یقین ہے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرو گے تم، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ غلطی کس کی تھی۔ میں نے کہا، میں یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تیار ہوں، خواہ دلیل سے ہو یا کسی اور طریقے سے۔ دیکھو جی، کیا فائدہ ایسی باتوں کا؟ عثمان بولا، مگر اب وہ ہنسنا بھول چکا تھا۔ بندہ جب تک دلدل میں نہ اترے پاک صاف رہتا ہے اور نظر بھی آتا ہے، لیکن دلدل سے باہر آنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کا کیچڑ سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ تو جانتا ہی نہیں کہ کیچڑ کسے کہتے ہیں، اور اس پر تو کیچڑ کا ایک داغ نہیں۔ میں نے کہا، عثمان، کیچڑ میرے جسم پر ہے تو یہ بھی میری پرابلم ہوگی، صرف تمہاری پرابلم ہوتی تو ہم کہتے باڑ میں جاؤ۔ آج اچانک تمہارے ضمیر صاحب جاگ اٹھے ہیں، کل تم پبلک کے سامنے پاک صاف نظر آنے کے لیے ہمیں کیچڑ کی طرح صاف کر سکتے ہو۔ پرنس بھڑک اٹھا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، حساب کتاب لینا دینا کر لو اور بات ختم۔ میں نے کہا، یار عثمان، سمجھاؤ اس پاگل کو، ایسا ہو سکتا ہے؟ عثمان متفکر ہو گیا تھا، مسٹر شاہ جی، ایسا ظلم مت کرو، ایسے کہیں نہیں ہوتا، خطرناک عمارت گرانے والے بھی نوٹس دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ متبادل انتظامات کیے بغیر ملبہ کر دیں۔ میں نے کہا، میں کیا متبادل انتظام کروں؟ انتظام تو ہم کر لیں گے، لیکن وقت لگے گا، نیا پل بنانے سے پہلے پرانا پل گرا دینے کی احمقانہ بات مت کرو۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود میں ان کے کاروبار کی نوعیت کا اندازہ نہ کر سکا۔ پرنس کی بات غلط نہیں تھی، شاہ عالم ان کے اور باہر کے کچھ لوگوں کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچانک ہی رابطہ ٹوٹ سکتا ہے۔ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی کون مارتا ہے؟ شاہ عالم کی ناگہانی موت کی خبر ان کے حواس پر بجلی بن کے گری ہوگی، انہیں ایک صدمہ مالی نقصان کا ہوگا۔ شاہ عالم اتنا عرصہ باہر سیر و تفریح نہیں کرتا رہا تھا، اس نے نئے سودے بھی کیے ہوں گے اور پرانے سودوں کا حساب بھی کیا ہوگا۔ وہ لاکھوں یا شاید کروڑوں وصول کر کے لا رہا ہوگا، مگر وہ رقم اس کے ساتھ ہی ڈوب گئی تھی۔ اگر وہ بخیر و عافیت سے گھر پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید رقم کا سراغ اس کی بیوی دیتی یا وہ خود گھر سے برآمد کر لیتے، مگر وہ راہ میں ہی مار دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب یہ پتہ چلانا ناممکن تھا کہ رقم کا کیا ہوا۔ دوسرا زیادہ پریشان کرنے والا خیال یہ پیدا ہوگا کہ اب کاروبار کیسے چلے گا، وہ رابطے کیسے بحال ہوں گے جن کو شاہ عالم اپنی ضرورت اور اہمیت کا احساس دلانے کے لیے خفیہ رکھتا ہوگا۔ وہ ایک اچھا سیلز مین اور کمیشن ایجنٹ ہوگا، ادھر کا مال ادھر لے جاتا ہوگا، مال کی قیمت وصول کر کے اپنا کمیشن پہلے رکھتا ہوگا، پھر باقی رقم ایمانداری سے انہیں پہنچا دیتا ہوگا۔ چنانچہ باہمی مفاد میں سب کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ شاہ عالم کو سیاسی مخالفین نے قتل کر دیا۔ پہلے پتہ چلا کہ وہ شاہ عالم نہیں تھا، کوئی جعل ساز تھا۔ انہوں نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ یہ خبر غلط ثابت ہو گئی۔ خوشی کے شادیانے بجنے سے پہلے ہی خاموش ہو گئے، جب تیسری بار زندگی اور موت کے اس سنسنی خیز ڈرامے کی تقدیر نے نیا موڑ دیا اور عدالت میں ثبوت پیش کر دیا گیا کہ مرنے والا شاہ عالم نہیں تھا بلکہ اس جیسا کوئی تھا، تو پرنس ٹائیگر اینڈ عثمان کارپوریشن کی مردہ امیدوں میں پھر جان پڑ گئی۔
وہ انتظار کرتے رہتے کہ اپنا شاہ عالم زندہ ہے تو کب تک سامنے نہیں آئے گا۔ بالآخر وہ ان سے رابطہ کرے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے پہلے تھا۔ لیکن میں نے تو قانونی طور پر شاہ عالم ہونے کا حتمی فیصلہ حاصل کرنے اور اپنے سیاسی مخالفین کی سازش کو ناکام بنانے کے بعد بھی اپنے کاروباری حلیفوں سے رابطہ نہیں کیا تو ان کی پریشانی ناقابل برداشت تشویش میں ڈال گئی، یہاں تک کہ وہ مجھے زبردستی بلانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے ذہن میں اگر یہ خیال تھا کہ میں نے ان کے اعتماد کو دھوکہ دیتے ہوئے خرد برد کی ہے، گبن کیا ہے یا ہیرا پھیری کی ہے تو غلط نہیں تھا۔ شاہ عالم ہر کاروباری دورے سے واپس آنے کے بعد پہلی فرصت میں ان سے مل کے حساب برابر کرتا ہوگا۔ میری کاروبار سے علیحدگی کے نوٹس کا مطلب بھی انہوں نے غلط لیا۔ عثمان نے کہا، دیکھو جی شاہ صاحب، اگر تو معاملہ ہے پیسے کا، غلطی سے 5-10 لاکھ اوپر نیچے یا ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت، 10-20 لاکھ کیا چیز ہیں میرے لیے عثمان، تم جانتے ہو۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں جی سب جانتے ہیں ہم، 1-2 کروڑ بھی ہوں تو تمہاری حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس گڑبڑ میں غائب ہو گئے ہوں تب بھی تم ادا کر سکتے ہو۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پرنس بولا، یار یہ اپنا حصہ بڑھانے کے طریقے ہیں، لیکن ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 20% سے آگے نہیں ہوگی۔ لعنت ہے تمہارے 20% پر، میں نے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ دیکھو جی، گرما گرمی سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم ایک آخری حل پیش کرتے ہیں، 25%۔ ہرگز نہیں، پھر 6 مہینے نہیں گزریں گے کہ مسٹر شاہ عالم کو یہ بھی کم لگیں گے، یہ ہمارے برابر کے حصہ دار ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یار مال ہمارا ہے، نفع نقصان ہمارا ہے، جیل جانے کا سارا رسک ہمارا ہے، یہ کیا کرتے ہیں سوائے پارٹی سے سودا کرانے کے اور وصولی کرنے کے، اور کون لیتا ہے 25% کمیشن کسی بھی کاروبار میں؟ سنو یار خادم، ایک چانس ہے آخری، اگر بات بن جائے تو اچھا ہے۔ ہاں، اگلی بار کی نوبت آنے سے پہلے ہم کچھ اور انتظام کر لیں گے، دنیا کا سارا کاروبار ایک آسرے پر تو نہیں چلتا ہمیشہ۔ میں نے کہا، یو آر ویری رائٹ، سمجھ لو کہ میرا کوئی آسرا نہیں رہا، اب تم اور پرنس جیسے چاہو اپنا کاروبار چلاؤ، میں دخل نہیں دوں گا اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ پرنس تلخی سے ہنسا، چھوڑو مسٹر شاہ، کیا ہم جانتے نہیں تمہیں؟ اتنے بیوقوف ہیں ہم کہ اعتبار کر لیں تم پر، نہیں کرتے تو جہنم میں جاؤ، میں نے گررا کے کہا۔ عثمان نے پھر صورتحال کو سنبھالا، دیکھو جی ایسا ہی کرنا ہے تو پھر کچھ ٹائم دو، میرا مطلب ہے ہمیں ان سے ملوا دو جن سے تم سودا کرتے تھے، وہ بھی ہماری ہی فیلڈ کے آدمی ہیں، انہیں ہم سے یا ہمیں ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو ایک ترب کا پتہ ہے مسٹر شاہ کے ہاتھ میں۔ میری جیب میں موبائل کی گھنٹی بجنے لگی تو میں نے فون نکالا اور کہا، ہیلو رکشی، کیوں کیا ہوا؟ دوسری طرف سے رئیس نے کہا، ابے رکشی نہیں، رئیس ہوں میں، قسم اللہ کی، خوار کر دیا تو نے۔ میں نے کہا، ہو تم بلا وجہ پریشان ہو، ہارٹ اٹیک کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ دیکھو میرے آنے تک مت مرنا، مرتا تو میں ہوں تم پر۔ اف، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ڈاکٹر کو بلایا؟ اچھا میں آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں آ رہا ہوں۔ عثمان بولا، کیا ہو گیا بیگم صاحبہ کو؟ وہم؟ میں نے تشویش زدہ صورت بنا لی، نہیں عثمان، اسے واقعی ہارٹ پرابلم ہے، میں تو ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے اس کو پتہ نہیں چلنے دیتا، مگر انجائنا کو وہم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اوے چیتے، گاڑی موڑو میرے گھر کی طرف۔ ٹائیگر نے غصے میں مجھے پلٹ کے دیکھا، پھر عثمان اور پرنس کی طرف۔ میں نے داڑ کے کہا، گدھے کے بچے، سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ ٹائیگر نے گاڑی کی رفتار کم کی اور ایک کٹ سے واپسی کی سڑک پر آ گیا۔ وہ آدمی کینہ پرور اور شفاق تھا۔ عثمان مایوسی سے بولا، یار آدھے گھنٹے میں کچھ نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے، آدھے منٹ میں زلزلہ ایک شہر کو کھنڈر کر دیتا ہے، ایٹم بم نے 1,00,000 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ پرنس تلخی سے بولا، بھئی یہ دل کا معاملہ ہے عثمان، دماغ کا نہیں۔ خدا نخواستہ ان کی جان سے پیاری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی تو مسٹر شاہ عالم ایسے وفادار اور محبت کرنے والے شوہر ہیں کہ خود بھی جان دے دیں گے، مگر تمہاری جان لینے کے بعد میں نے کہا یہ یاد رکھنا۔ عثمان نے سر ہلایا، دیکھو جی برا ماننے کی بات نہیں، پہلے تم نے کبھی پرواہ نہیں کی، گھر والی کو پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہیں سمجھا، باہر والی
پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ پرنس نے سر ہلایا۔ بالکل یقین نہیں آتا کہ تم وہی شاہ عالم ہو یا تو تم پر باہر کسی مداری نے جرموں پھیر کے سب بدل دیا ہے، یا پھر عدالت سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا، دونوں ہی باتیں ہو گئی ہیں میرے ساتھ۔ تم بھی پہلے خادم تھے، یعنی نوکر ملازم۔ تم کسی شاہ کی اولاد نہیں تھے مگر بن گئے شہزادے۔ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کتنے بڑے حرامزادے ہو۔ عثمان نے پھر مداخلت کی، دیکھو شاہ جی، بات کرو آگے کہ کون کیا تھا، اب کیا ہے یہ فضول بحث ہے۔ ہر بحث فضول ہوتی ہے، میں نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ اس سے تلخی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ویسے بھی بحث میں تم مجھ سے نہیں جیت سکتے، سیاست داں میں ہوں تم نہیں۔